ہماری سیاسی تاریخ میں ماں سوائے جماعت اسلامی کے کون سی ایسی جماعت ہے کہ جس نے جمہوری اصولوں پر انٹرا پارٹی انتخابات کروائے ہوں؟ لیکن کمیشن میں رجسٹرڈ 174 سیاسی پارٹیوں کے انتخابات کے کہیں شواہد نہیں کہ جن پارٹیوں نے پارٹی انتخابات کے نتائج سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا ہو اور جنہیں تصدیق کا شرف بھی بخش دیا گیا ہو، ان کے انتخابات کتنے جمہوری اور نمائندہ ہوتے ہیں؟ یہ سوال آج ہر اس سیاسی جماعت سے ہے کہ جسے اس وقت پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات پر جمہوریت یاد آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جے یو آئی فے، اے این پی اور دیگر سیاسی جماعتیں اپنے بانیوں، گھرانوں، شخصیات اور گروہوں کی صورت زندہ ہیں۔ ان کا جمہوری عمل سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیوں میں خاندانی بادشاہت کے علاوہ پارٹی کا کوئی وفادار اور قابل رہنما اس لیے مرکزی حیثیت حاصل نہیں کر پاتا کہ اس کا بادشاہ یا بادشاہی خاندان یا شاہی خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جمہوریت کی دائی پاکستان پیپلز پارٹی، جسے ذوالفقار علی بھٹو نے منظم کیا، اس جماعت میں آج تک کوئی متبادل قیادت ابھر نہ پائی اور یہ خاندانی وراثت کی لپیٹ میں آ گئی۔ محترمہ شہید اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کی شہادت کے بعد ایک وصیت نما کاغذ کے ٹکڑے پر آصف علی زرداری نے جمہوریت کے سارے اصول قربان کر دیے اور پارٹی کو اپنی مٹھی میں لے لیا، اور اب چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں۔ زرداری صاحب اپنے بیٹے کو پارٹی چیئرمین کا عہدہ اس لیے نہیں تھما رہے کہ وہ ابھی تک بقول ان کے سیاسی طور پر نابالغ ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے تو پھر کوئی گیلانی، کوئی میاں، کوئی بٹو، کوئی راجہ اس پارٹی کا چیئرمین کیوں نہیں؟ اسی طرح مسلم لیگ نون کے 4 بڑے عہدے شریف خاندان کے پاس ہیں۔ بڑے بھائی نواز شریف پارٹی قائد، چھوٹے بھائی شہباز شریف پارٹی قائد، بیٹی مریم نواز سینئر صدر، نائب صدر اور چیف آرگنائزر، اور سمدھی اسحاق ڈار صاحب سیکرٹری خزانہ ہیں۔ گویا نون لیگ فیملی لمیٹڈ کمپنی دکھائی دیتی ہے۔ اس کمپنی میں بھی پہلے برسوں انتخابات ہوتے نہیں، دکھتے نہیں، بار بار الٹیمیٹمز دیے جاتے ہیں، اور اگر ہو جائیں تو بلا مقابلہ انتخاب کا ایک غیر جمہوری عمل جمہوری لبادے میں خوبصورتی سے پیش کر دیا جاتا ہے، بڑے احسن انداز میں انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ 2009 2010 میں جب میاں نواز شریف کو نااہلی ختم کیے جانے کے بعد پارٹی صدر منتخب کیا گیا تو اس وقت سٹیج پر جاوید ہاشمی بھی موجود تھے۔ اجلاس میں ایک موقع ایسا بھی آیا ناظرین کہ تمام پارٹی کارکنان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہاشمی ہاشمی کے نعرے لگانا شروع کر دیے، اور حالات کے تیور بھانپتے ہوئے یا بدلتے حالات کو دیکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب ڈائس پر آ گئے اور انہوں نے جاوید ہاشمی کو پارٹی کا سینئر نائب صدر نامزد کرنے کے لیے کارکنان سے رائے لی۔ نیچرلی جاوید ہاشمی سینئر نائب صدر منتخب ہو گئے، مگر میاں نواز شریف جاوید ہاشمی کی اصولی سیاست سے ذرا نالا دکھائی دیے۔ جاوید ہاشمی جب سینئر نائب صدر منتخب ہو گئے تو انہوں نے میاں نواز شریف کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میاں صاحب میں ایسی گستاخیاں کرتا رہوں گا۔ اور پھر آج تحریک انصاف کو جمہوریت کا درس دینے والی مسلم لیگ نون کا اپنا حال یہ ہے کہ اس جماعت کے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن 22 مارچ 2022 کو ہونا تھے، ریکارڈ کر لیجئے، مارچ 2022 کو ہونا تھے، مگر پارٹی نے الیکشن کمیشن کو درخواست دے کر یہ الیکشن 14 مئی 2022 تک ملتوی کروا دیے۔ یہ تاریخ بھی گزر گئی۔ قانون کے مطابق مسلم لیگ نون کو 21 مئی 2022 تک الیکشن کمیشن کو سرٹیفکیٹ جمع کرانا ضروری تھا، لیکن 22 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے شہباز شریف صاحب کو نوٹس جاری کر دیا اور وارننگ دی، متنبہ کیا کہ اگر انٹرا پارٹی انتخابات نہ ہوئے تو پارٹی کو انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا جائے گا، اور بعد ازاں پارٹی قائد اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو بھی حتمی شو کاز نوٹس جاری ہوا۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کو یہ یقین دہانی کروائی کہ سال 2022 کے آخر تک ہم انٹرا پارٹی انتخابات ہر صورت کرا لیں گے۔ سال کا یہ آخر بھی گزر گیا۔ 5 جنوری 2023 کو الیکشن کمیشن نے ایک الٹیمیٹم اور دیا، 1 ہفتے کے اندر اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیجئے یا انتخابی نشان سے محروم ہو جائیے، تیار ہو جائیے اس کے لیے۔ الیکشن پھر بھی نہ ہوئے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک اور آخری موقع دیتے ہوئے 2 ماہ کی مہلت فراہم کر دی۔ 14 مارچ کو یہ 2 ماہ بھی گزر گئے۔ الیکشن کمیشن نے کیس اٹھایا مگر پراسرار طور پر اسے کاز لسٹ سے خارج کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بار بار مہلت کے بعد بالآخر 16 جون 2023 کو مسلم لیگ نون نے انٹرا پارٹی الیکشن کرایا۔ 2023 سال گزر گیا اور اس الیکشن میں تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب قرار دے کر جمہوریت کو تقویت بخشی گئی۔ مسلم لیگ نون کا اپنا آئین پارٹی صدر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نائب صدور سمیت صوبائی صدور اور پارٹی کے مرکزی مجلس عاملہ اور ایگزیکٹو کونسل کے ارکان کا تقرر کر سکتا ہے، اور یہی جمہوری مسلم لیگ نون ہے کہ جس کے اقتدار میں والد صاحب ملک کے وزیر اعظم، صاحبزادے صوبے کے وزیر اعلیٰ، لیکن کوئی اسے جمہوریت پر قدغن نہیں سمجھتا، کوئی سوال نہیں اٹھاتا کہ پارٹی کے سینئر ترین رہنما خواجہ سعد رفیق
एमपीए तो बन जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ही साहबजादे वजीर आला बन सकते हैं, वो नहीं। इनमें से कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, बट सब मुतमईन है, सुकून में। यही जमहूरी जमात है कि जिसमें पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इसलिए सीनियर नायब सदर का ओहदा छोड़ देते हैं कि ओहदा बेटी मरियम नवाज को सौंप दिया जाता है। शायद चौधरी निसार साहब जो खुल के कहते हैं कि कल के बच्चों के सामने हम झुक नहीं सकते, वो भी किनारा कशी इख्तियार कर देते हैं। और फिर सवाल यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून का पार्टी सदर बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए तो वो जमहूरियत के असूलों के ऐन मुताबिक है, मगर पीटीआई का चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए तो वो गैर जमहूरी कैसे है? वली खान का बेटा एमल वली पार्टी हेड बन जाए, किसी को एतराज नहीं। मुफ्ती महमूद के बेटे मौलाना फजल रहमान पार्टी सरबरा हों और फिर उनके साहबजादे जानशीं का ओहदा संभाल लें, किसी को कोई इतराज नहीं। एएनपी एक खानदान की जमात बनकर रह जाए, कोई मजाक का बात नहीं है। फिर तहरीक इंसाफ का एक पार्टी कारकुन पार्टी का सरबरा बन जाए, इतना वावेला क्यों? गो के ये डिस्क्लेमर दे दें, तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों के अंदर कोई जमहूरियत नहीं है, इंक्लूडिंग पीटीआई। बट आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप इधर खड़े होकर उनको तनकीद करें, क्योंकि इस इमाम में सभी एक ही सफ में है। बैरिस्टर गोहर खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन गए, इमरान खान जाहिरी तौर पर फिलहाल माइनस हो गए, और यह सिलसिला हमारी सियासी रवायत का अमीन रहा है। पहले भी ऐसा ही होता रहा है। भुट्टो को माइनस करने की कोशिश में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी, मोहतरमा शहीद को जिला वतन करके पार्टी का सदर अमीन फहीम को बना दिया गया, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे। मगर मोहतरमा शहीद का यह वफादार सदर 3 बार मौका मिलने के बावजूद वजारत उज़्मा के मनसब तक नहीं पहुंच सका। ज़रदारी साहब ने नहीं बनने दिया। 2018 में माइनस नवाज शरीफ हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने क़यादत संभाल ली, मगर पार्टी सदर का ये कुर्रा कभी किसी वफादार साथी के नाम ना निकल सका। ताज्जुब यह है कि आज जो पार्टियां पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर मोतरज हैं, इसे गैर जमहूरी इलेक्शन करार दे रही हैं। नहीं है शफाफ अमल, नहीं सही तरह हुआ, बट दे आर एग्जैक्टली टू ब्लेम एंड एग्जैक्टली गिल्टी ऑफ द सेम थिंग।